چلیں ایک منظر تصور کرتے ہیں. گھپ اندھیرا ہے اور مطلب ایک مسافر ہے جو کسی انتہائی گھنے اور نامعلوم جنگل میں بھٹک گیا ہے. اور چاروں طرف سے بس ڈراؤنی آوازیں آ رہی ہیں. بالکل. اونچے بھیانک پہاڑ ہیں اور قریبی سے جنگلی جانوروں کے دھاڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اوپر آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہیں اور لگ رہا ہے کہ بس کسی بھی لمحے طوفان ٹوٹ پڑے گا. بظاہر تو یہ کسی نفسیاتی تھرلر کا ابتدائی سین لگتا ہے. ہاں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی فلمی سین نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. یہ ہماری کلاسک اردو ادب کی ایک درسی کتاب کا پیراگراف ہے. سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مشہور مضمون امید کی خوشی. آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد بس ان پرانے نصابی اسباق کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس تحریر کو ایک طرح کے سروائیول مینول کے طور پر ڈیکوڈ کرنا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو جنگل کی منظر کشی ہے نا، یہ کوئی محض الفاظ کی جادوگری نہیں ہے. اگر ہم اسے غور سے دیکھیں تو سر سید نے دراصل ایک ایکسٹریم سٹریس یعنی انتہائی شدید نفسیاتی دباؤ کی کیفیت بیان کی ہے. مطلب جب آپ کے پاس بچنے کا کوئی ظاہری راستہ نہ ہو؟ بالکل. جب چاروں طرف خطرات منڈلا رہے ہوں تو مصنف کہتا ہے کہ اس مسافر کے پاس اس وقت صرف ایک ہی ساتھی ہے جسے وہ آسمانوں کی روشنی کہتا ہے، یعنی امید. لیکن ایک سیکنڈ، یہاں نا ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھتا ہے. اگر کوئی شخص واقعی خونخوار درندوں کے بیچ پھنس گیا ہے اور وہ کسی درخت پر چڑھنے کے بجائے وہیں بیٹھ کر بس امید لگا لے تو یہ تو سراسر بے وقوفی ہوئی نا؟ ہاں، یہ تو ہے. بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا تو ہے. مطلب کیا؟ یہ وہی چیز نہیں ہے جسے آج کل کی زبان میں ہم ٹاکسک پازیٹیوٹی یا خود فریبی کہتے ہیں؟ بھائی، درندے تو اسے کھا جائیں گے نا، اس کی امید اسے کیسے بچائے گی؟ یہ ایک بہت زبردست نقطہ ہے. اور یہیں پر نا ہمیں امید اور خام خیالی کا فرق سمجھنا پڑے گا. دیکھیں، سر سید یہ قطعی نہیں کہہ رہے کہ وہ مسافر خطرے کو اگنور کر دے. تو پھر وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ ہوتا کیا ہے کہ جب انسانی دماغ کو کسی شدید خطرے کا سامنا ہوتا ہے تو وہ فائٹ یا فلائٹ کے موڈ میں چلا جاتا ہے، لڑو یا بھاگو. لیکن جب خطرہ حد سے بڑھ جائے اور انسان خود کو بے بس محسوس کرے تو دماغ کا ایک تیسرا رسپانس بھی ہوتا ہے. اچھا، وہ جسے فریز ہو جانا کہتے ہیں؟ 100%. خوف سے انسان کا اعصابی نظام سن ہو جاتا ہے، وہ مفلوج ہو جاتا ہے. سر سید جس امید کی بات کر رہے ہیں نا، وہ اس فریز ہونے والے میکینزم کو توڑنے کا نام ہے. یعنی وہ کوئی جادوئی حل نہیں بتا رہے؟ بالکل نہیں. یہ وہ نفسیاتی اینٹی ڈوٹ ہے جو دماغ کو ہار ماننے سے روکتا ہے تاکہ مسافر کوئی اگلا قدم اٹھا سکے یا کسی درخت پر چڑھنے کی تدبیر سوچ سکے. یہ بقا کا ایک انتہائی عملی ٹول ہے. واہ، یہ تو بالکل ایک نیا زاویہ ہے. اگر امید واقعی دماغ کو مفلوج ہونے سے بچانے کا میکینزم ہے تو آج کے دور کے انسان کا موازنہ اس مسافر سے کرنا بالکل منطقی لگتا ہے. کیونکہ انسانی دماغ تو ویسے ہی کام کرتا ہے نا. ہاں، مطلب آج ہمارے ارد گرد وہ اصلی والے جنگلی جانور اور اندھیرے تو نہیں ہیں، لیکن ہم نے جدید زندگی کے اپنے جنگل خود تراش لیے ہیں. معاشی عدم استحکام ہے، نوکری جانے کا خوف ہے، اور سکرینز پر ہر وقت بری خبروں کا طوفان برپا ہوا ہے. اور ہمارا اعصابی نظام آج بھی بالکل اسی طرح خطرے کی گھنٹیاں بجا رہا ہے. نیورولوجیکل سطح پر دیکھیں تو دماغ ایک بھوکے بھیڑیے اور کسی اچانک آنے والی معاشی تباہی کی خبر میں زیادہ فرق نہیں کر پاتا. تو مطلب خوف کے ہارمونز تو دونوں صورتوں میں خارج ہو رہے ہیں. بالکل. اور آج کا انسان جب اس معلوماتی طوفان کے اندھیرے میں خود کو تنہا پاتا ہے تو اس کے اندر بھی مفلوج ہو کر بیٹھ جانے کا رجحان پیدا ہوتا ہے. ایسے میں امید ہی وہ واحد روشنی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ خطرہ حقیقی ہے مگر آگے بڑھنے کا راستہ بھی موجود ہے. صحیح. اچھا، اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ امید بقا کا ایک انتہائی سخت ہتھیار ہے جو انسان کو جنگل میں زندہ رکھتا ہے، تو پھر اسی درسی کتاب کے اگلے حصے میں جو منظر آتا ہے وہ تو بالکل ہی متضاد ہے. گہوارے اور بچے والے منظر کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، مطلب مضمون اچانک اس خوفناک جنگل سے نکل کر ایک پرسکون کمرے میں آ جاتا ہے. ایک جھولا رکھا ہے، ایک ماں اپنے چھوٹے سے نادان بچے کو سوتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور مسکرا رہی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بہادر بنے گا اور اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. بالکل. اب اس منظر میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی بھیڑیا نہیں ہے، تو پھر ایک ہی مضمون میں امید کی یہ دو اتنی مختلف شکلیں ایک ساتھ کیوں پیش کی گئی ہیں؟ دیکھیں، اسی تضاد میں تو انسان کے فکری ارتقاء کا سارا راز چھپا ہے. جنگل والا منظر خالصتاً ایک فرد کی اپنی بقا کے بارے میں تھا،
لیکن انسان تو صرف اپنے لیے زندہ نہیں رہتا نا؟ ہاں، وہ معاشرے اور خاندان کا حصہ ہے۔ بالکل۔ جب انسان بقا کی جنگ سے تھوڑا سا باہر نکلتا ہے تو اس کی امید اپنی ذات سے نکل کر اگلی نسلوں تک پھیل جاتی ہے۔ ماں کی وہ مسکراہٹ اور لوری جس کا ذکر کتاب میں ہے، وہ محض کوئی جذباتی منظر نہیں ہے۔ ماں دراصل بچے کے ذہن میں امید کا بیج بو رہی ہے۔ لیکن ایک منٹ ذرا سوچیں کہ بچہ تو بالکل نادان ہے نا، اسے تو دنیا کے کسی خطرے یا کسی مستقبل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہی تو کمال کی بات ہے۔ مطلب ایسا لگ رہا ہے جیسے اس منظر میں امید خود بقا کے لیے نہیں، بلکہ ماں ایک بہت بڑی جذباتی سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ کیا ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ انسانوں کے ہاں امید صرف ایک ذاتی تجربہ نہیں بلکہ ایک ورثہ ہے جو ایک نسل دوسری نسل کو دیتی ہے؟ اسے ہم انٹر جنریشنل ہوپ یا بین النسلی امید کہہ سکتے ہیں۔ ماں کی وہ امید جس میں وہ بچے کو ایک بہادر انسان بنتے دیکھتی ہے، دراصل اس بچے کے مستقبل کا نقشہ تیار کر رہی ہے۔ یعنی وہ اس کا زاویہ نظر طے کر رہی ہے۔ بالکل۔ انسان کی نفسیات کا یہ بڑا حیران کن پہلو ہے کہ ہماری امید کا فائدہ صرف ہمیں نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہمارے ارد گرد موجود لوگوں کا حقیقت کی طرف دیکھنے کا زاویہ بناتی ہے۔ ماں کی امید اس بچے کے لیے کل کے نامعلوم جنگل کا حفاظتی حصار ہے۔ واہ، یہ سفر واقعی بہت گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک تنہا مسافر کے اعصابی نظام سے شروع ہو کر ایک نسل سے دوسری نسل تک امید کی منتقلی۔ لیکن جیسے ہی ہم درسی کتاب کا اگلا صفحہ پلٹتے ہیں تو ایک دم سے بریک لگ جاتی ہے۔ ہاں، وہ تاریخ اور سوانح عمری والے حقائق آ جاتے ہیں۔ بالکل، سر سید کا مضمون ختم ہوتا ہے اور اچانک ہم جیسے تاریخ کی کلاس میں آ گرتے ہیں۔ الطاف حسین حالی کا تعارف، پیدائش 1837، پانی پت میں پیدا ہوئے، خطاب شمس العلماء، والد کا نام خواجہ عزت بخش۔ اور ایک عام طالب علم تو یہی سوچے گا نا کہ یہ کیا خشک حقائق شروع ہو گئے۔ ہاں نا، ابھی ہم اتنے شاندار فلسفے پر بات کر رہے تھے اور اب ہمیں سن پیدائش رٹنے کے لیے دے دیے گئے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تعارف کے فوراً بعد اگلا سبق شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قومی ہمدردی۔ کیا نفسیات کے فوراً بعدی تاریخی رٹا کسی خاص مقصد کے تحت ہے؟ اگر ان بظاہر خشک حقائق کو تاریخ کے پس منظر میں رکھ کر دیکھیں تو یہ کوئی رٹا یا اتفاقیہ ترتیب نہیں ہے۔ آپ ذرا حالی کے سن پیدائش پر غور کریں، 1837۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 1857 کی جنگ آزادی یا بغاوت کا واقعہ پیش آیا جس نے پورے بر صغیر خاص طور پر مسلمانوں کی معاشی اور ثقافتی بنیادیں ہلا دیں، اس وقت حالی کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ اوہ، یہ نہیں، انہوں نے تو ایک پوری تہذیب کو اپنے سامنے ٹوٹتے اور بکھرتے دیکھا۔ بالکل، وہ محض کوئی مصنف نہیں تھے جو کسی پرسکون کمرے میں بیٹھ کر کہانیاں لکھ رہے تھے۔ مطلب وہ خود اس حقیقی گھنے جنگل سے گزرے تھے جس کا ذکر سر سید کر رہے تھے۔ اس وقت کے حالات تو اس قوم کے لیے کسی خوفناک طوفان سے کم نہیں تھے۔ 100%۔ 1857 کے بعد کی پوری نسل ایک کلیکٹیو ٹراما یعنی اجتماعی صدمے کا شکار تھی۔ ان کے اندر سے امید ختم ہو چکی تھی۔ اور سر سید احمد خان کا مضمون ان کو اسی انفرادی صدمے سے نکالنے کی ایک کوشش تھا۔ بالکل، انہوں نے فرد کو بتایا کہ جب سب تاریک ہو تب بھی امید زندہ رہنے کا راستہ ہے۔ اب جب ایک انسان اندر سے پر امید ہو جاتا ہے تو اگلا قدم کیا ہے؟ حالی کا سبق، قومی ہمدردی۔ اچھا، اگر میں اس پورے خاکے کو پرانی مسافر والی مثال سے جوڑوں نا تو ایک چیز میرے ذہن میں آتی ہے۔ سر سید کی دی گئی امید ایک طرح سے اس مسافر کا ذاتی مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم ہے جو اسے ناامیدی سے بچاتا ہے۔ بہت زبردست مثال ہے۔ اور حالی کا سبق کیا ہے پھر؟ حالی کا یہ سبق قومی ہمدردی، یہ تو مجھے ایک پبلک ہیلتھ انفراسٹرکچر کی طرح لگ رہا ہے۔ مطلب جب تک افراد اپنے ذاتی خوف اور مفلوج کر دینے والے جنگل سے نہیں نکلیں گے، وہ ایک صحت مند معاشرہ کیسے بنائیں گے؟ یہ ایک انتہائی جامع تشبیہ ہے۔ ایک شخص جو جنگل میں صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں ہو، جو مایوسی کا شکار ہو، آپ اس سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ دوسروں کا ہاتھ تھامے گا یا قوم کا درد محسوس کرے گا۔ بالکل نہیں کر سکتے۔ حالی کا قومی ہمدردی کا تصور اسی وقت پروان چڑھ سکتا ہے جب سر سید کی امید انسان کے اندر موجود ہو۔ نصابی کتاب میں ان دونوں کا ایک کے بعد ایک آنا دراصل ایک فرد سے ایک قوم بننے کا پورا بلو پرنٹ ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ کیسے تاریخ کی چند تاریخیں اور ایک پرانا مضمون مل کر معاشرتی تعمیر کا اتنا بڑا راز کھول رہے ہیں۔
ہم نے اس تفصیلی جائزے کا آغاز ایک ڈراؤنے خواب جیسے جنگل سے کیا تھا۔ اور ہم نے دیکھا کہ امید کیسے اس اندھیرے میں دماغ کو ہار ماننے سے روکتی ہے۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ کیسے ایک ماں کی مسکراہٹ کے ذریعے یہ امید ایک نسل سے دوسری نسل کا حصار بنتی ہے، اور آخر میں یہی امید انفرادی ذات سے نکل کر حالی کے قلم سے قومی ہمدردی بن کر ایک قوم کو کھڑا کرتی ہے۔ اور یہی ان کلاسیکی تحریروں کی اصل طاقت ہے کہ یہ وقت کے ساتھ پرانی نہیں ہوتی، بلکہ ہر دور کے انسان کو اس کے اپنے اندھیرے جنگل سے نکلنے کا راستہ سمجھاتی ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک بہت ہی فکر انگیز اور الجھتا ہوا خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ وہ کیا؟ سر سید کے زمانے کا وہ جو مسافر تھا، جب وہ اس تنہا خوفناک جنگل میں تھا تو اس کے پاس کوئی اسکرین نہیں تھی، کوئی اسمارٹ فون نہیں تھا، کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا۔ اس کی امید صرف اور صرف اس کے اپنے اندر سے پیدا ہو رہی تھی۔ نہیں تھا۔ بالکل۔ لیکن اگر آج کے انسان کو دیکھیں تو ہم نے اپنی ہر تسلی، ہر خوشی اور یہاں تک کہ اپنی امید بھی اسکرینز اور بیرونی ذرائع کو آؤٹ سورس کر دی ہے۔ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہماری ان ڈیجیٹل اسکرینوں کی بیٹری ختم ہو جائے گی اور زندگی کا اصل اور گھنا جنگل ہمارے سامنے کھڑا ہوگا، تو کیا ہمارے اندر اتنی خالص امید باقی بچے گی؟ بالکل۔ کیا ہمارے اندر وہ فطری امید موجود ہے جو ہمیں خوف سے نکال کر راستہ دکھا سکے، یا ہمیں بیرونی سہاروں کے بجائے دوبارہ اپنے اندر کی اس آسمانوں کی روشنی کو خود ہی دریافت کرنا پڑے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو ضرور سوچنا چاہیے۔